ناظرین، یہ کتاب آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی. میں نے اس کتاب کو ہارڈ کاپی بھی پرچیز کی اور سافٹ کاپی بھی. جو بوائلر کی کتاب ہے لکھی ہوئی فارورڈ بائی کیرل، میتھمیٹیکل مائنڈ سیٹس انلیشنگ اسٹوڈنٹس پوٹینشیل تھرو کریٹو میتھ انسپائرنگ میسیجز اینڈ انوویٹو ٹیچنگ. تو ناظرین، اس کورس کے اندر ہم نے 3 طرح کی ایکسپرٹس کی کتابوں سے واسطہ پڑا ہے. ایک تو وہ جو پیڈاگوجی کے پیور پیڈاگوجی کے ایکسپرٹس ہیں، ایک وہ جو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں، ایک وہ جو پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں، ایک وہ جو میتھمیٹکس کے ایکسپرٹس ہیں لیکن ساتھ ہی پیڈاگوجی بھی انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. اور پھر کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کانٹینٹ، میتھمیٹکس، پیڈاگوجی، ٹیکنالوجی، ان تینوں میں یہ کورس آپ کو جو ہم پڑھا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے چل سکیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ سمیٹو اسیسمنٹ ہمیں لگتا ہے کہ کلپرٹ ہے ہمارے ساری گڑبڑ کا، اور فارمیٹو اسیسمنٹ کوڈ بی دی آنسر. فائنلی ابھی ہم کچھ نہیں کہہ رہے. پیڈاگوجسٹ ول ٹیل اس. ابھی فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ میتھمیٹیشینز یا میتھمیٹیکل پیڈاگوجسٹ یا پیڈاگوجسٹ ود میتھمیٹیکل کانٹینٹ نالج، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کتاب میں پڑھ رہا تھا روز رات کو سونے سے پہلے، اس کا کوئی نہ کوئی پیج میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ثابت ہوتا ہے. تو اس میں اس نے کہا کہ تمام میتھ انسٹرکٹرز کو یہ ایک مووی دیکھنی چاہیے. آپ کو بھی یہ مووی ضرور دیکھنی چاہیے. پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی فار ایجوکیشن، تمام لوگوں کو یہ مووی دیکھنی چاہیے. نام ہے اس مووی کا ریس ٹو نو ویئر. پارٹ آف دی پاور آف ریس ٹو نو ویئر از ان اٹس پرسنل اسٹوری. لیکن یہ صرف پرسنل اسٹوری کی بات نہیں ہے، یہ پیڈاگوجی کے بارے میں، اسیسمنٹ کے بارے میں ہے. The film carries into being after director have been designed by Vicky. آپ دیکھ لیجئے گا، وکیپیڈیا سے لیا ہے. Discovered that the pressures of school, homework, tutoring were making her middle school daughter physically sick. The notion that her daughter, a seemingly normal teenager, had been diagnosed with stress-induced illness. It was a painful wake-up call and a catalyst for change. Race to Nowhere is a documentary highlighting the stress students are placed under in the US schools and colleges and universities. کچھ سال پہلے ریلیز ہوئی تھی. نیو یارک ٹائمز نے اس کو بہت بڑی ریٹنگ دی تھی. اس نے کہا تھا کہ اٹ از اے مسٹ مووی فار آل انسٹرکٹرز ان دا ورلڈ. پیکڈ مووی ہاؤسز میں چلی ہے. دا فلم شوئنگ دا ڈیمیجنگ افیکٹس آف ٹیسٹنگ، گریڈنگ، ہوم ورک and overscheduling on students' health and together support on scheduling on students' health and well-being. Race to Nowhere campaign has been continued to gather support from tens of thousands of educators and parents. When I watched Race to Nowhere, throughout the film I saw mathematics as the main source of students' stress and anxiety. اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ ہوا کیا تھا. یہ سچی کہانی ہے. اس پوری کتاب کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اسٹریس اور انگزائٹی کے، میتھمیٹکس کی ایجوکیشن کے اندر پلیجر، فن، ایکسائٹمنٹ، ایڈونچر اور شوق اور پیشن ہونا چاہیے.
اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے دا فلم ریس ٹو نو ویئر فیچرز دا سیڈ اسٹوری آف اے ہائی اسکول لڑکی کی کہانی ہے. سچی بات ہے یہ. ڈیون مارون اس کا نام تھا. ہو ہیڈ آلویز ڈن ویل ان میتھمیٹکس. شی واز اے ہائیلی موٹیویٹڈ ینگ گرل ہو سو میتھس ایز پارٹ آف ہر آئیڈینٹی. بہت اچھا لگتا تھا اس کو میتھمیٹکس. ون ڈے شی ریسیوڈ این ایف آن اے میتھس ٹیسٹ. کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اینڈ ٹریجیکلی شی کمیٹڈ سوئسائڈ. یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے. پیڈاگوجی کا یہ کورس جو ہم پڑھ رہے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی فار ایجوکیشن، آپ کو ہم جو چیزیں آپ سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو آپ میں تبدیلی آنی چاہیے وہ کسی کو خودکشی سے بچا سکتی ہے. زندگی موت کا کھیل ہے یہ. فار ڈیون اینڈ فار مینی ادر اسٹوڈینٹس دا گریڈ she received did not communicate a message about an area of math she needed to work on in her growth learning path. یہ ٹرم ذرا یاد رکھیے گا، growth learning path. اس نے تو ٹھک سے اس کو ایف دے دیا. You are an F student. یہ ہماری گریڈنگ کرتی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سوئسائڈ. بجائے اس کے کہ وہ اس کو یہ بتاتا کہ اس کا جو گروتھ لرننگ پاتھ ہے وہ کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکے. اصل مقصد تو یہ ہے ہمارا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بتا سکیں کہ وہ اوپر کیسے جا سکتے ہیں، وہ اس جرنی کو ایکسائٹڈ جرنی کیسے بنا سکتے ہیں، اس کو انجوائے کیسے کر سکتے ہیں. ہم ان کے منہ پہ ایف لگا دیتے ہیں. Growth learning path. This is the foremost responsibility of an instructor using any pedagogy and technology. چاہے آن لائن ہو، چاہے ورچوئل ہو، چاہے ایکچوئل فزیکل کلاس روم میں ہو. مقصد ٹیچر کا ایف دینا نہیں ہے. مقصد ٹیچر کا گروتھ لرننگ پاتھ ڈیفائن کرنا ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے جو مختلف طریقے سے سوچتا ہے. تو اس نے ایف نے اس کو کیا کیا؟ اس کو تکلیف اتنی کیوں ہوئی کہ اپنی زندگی سے کھیل جانا، زندگی کو ختم کر لینا چھوٹی بات نہیں ہے. اٹ گیو ہر اے میسج اباؤٹ ہو شی واز ایز اے پرسن. شی واز ناؤ این ایف اسٹوڈنٹ. ناؤ یو ریئلائز شی از این ایف پرسن. دا ریزلٹ واز اے سوئسائڈ. The idea was so crushing to her that she decided to take her life. یہ پاکستان کے اسکولوں کی بات نہیں ہو رہی جناب، امریکہ کے ٹاپ کے اسکولز کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ پیڈاگوجی تو وہی ہے، ٹیکنالوجی بھی تقریباً وہی ہے. ٹیچر جس طریقے سے پڑھا رہی ہے بلیک بورڈ پہ لکھ کے، لکھتی جا رہی ہے. اب تو ہمارے پاس زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی، اب تو ہمیں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، صرف پاور پوائنٹ دکھا دیتے ہیں. میں نے آپ کو یاد ہے بتایا تھا کہ لمس میں کیلکولس کے بارے میں، کیلکولس لرننگ کے بارے میں ہم نے سروے کیا تھا 15 سال پہلے. میں نے خود کروایا تھا. اور اس میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ آپ کو کتنا سمجھ آ رہا ہے کیلکولس مختلف کلاسز سے مختلف سالوں میں. اور ان سب نے یہ کہا تھا کہ ناٹ مور دین 20%. اور آخر میں انہوں نے یہ سجیشن دی تھی کہ اگر آپ کیلکولس صحیح طریقے سے پڑھانا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام کیجئے، ملٹی میڈیا کو آگ لگا دیجیے. تو وین وی گیو اسسمنٹ ٹو اسٹوڈینٹس وی کریٹ این امپورٹنٹ اپرچونٹی. ویل کرافٹڈ ٹاسک اینڈ کوشچنز اکمپنیڈ بائی کلیئر فیڈ بیک. یہ اس کا الٹا ہے جو یہ کتاب کہتی ہے کہ ہمیں کلیئر فیڈ بیک دینی چاہیے. Offer students a growth mindset pathway. Growth mindset pathway that helps them to know that they can learn to high levels and critically how they can get there.
نہ کہ ان کے منہ پہ ایف مارا جائے. Unfortunately, most systems of assessment in the United States classrooms do the opposite, communicating information to students that cause many of them to think that they are a failure in mathematics and they can never learn mathematics. I have worked with teachers in recent years who shied their methods of assessment from standard tests with grades and scores to, اور انہوں نے یہ دکھایا مجھے کہ ان کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اس طرح کے کوئزز اور اس طرح کے ایگزام بنانے کے لیے اور اس طرح کی فیڈ بیک دینے کے لیے جو لوگوں کو ان کو ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک پاتھ وے پرووائڈ کر سکے. تو جب اسی کتاب کے آتھر نے ایک تحریک چلائی, دس ریزلٹیڈ ان ڈرامیٹک چینجز ان دیئر کلاس روم انوائرمنٹس. جب انہوں نے فیڈ بیک دینی شروع کی اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ آپ ایف ہیں یا ڈی ہیں یا سی ہیں. میتھ اینگزائٹی فارمرلی کامن among students disappeared and was replaced by students' self-confidence, جو بہت ضروری ہے, which led to higher levels of motivation, engagement, and achievement. I will share in this chapter some of the shifts. وہ پھر آگے اس کی بات کرتی ہے. آپ اس کتاب کو ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے گا, یہ آپ کو ویب پہ اویلیبل ہے سافٹ کاپی. اچھا, اب یہ میتھمیٹکس کا آتھر ہے, پیڈاگوجی کا بندہ نہیں ہے. اب یہ بندہ جو ہے یہ میتھمیٹکس کا بندہ ہے, یہ پیڈاگوجی کی خاتون نہیں ہے, لیکن ان کو پیڈاگوجی پڑھنی پڑی اور اب یہ میتھمیٹکس کے فیلڈ سے پیڈاگوجی میں آئیں. تو اب ہمیں یہ پیڈاگوجی پڑھا رہی ہیں. کتنے مزے کی بات ہے نا ناظرین, بڑا انٹر ڈسپلنری یہ فیلڈ ہے. کہتی ہیں a little background will be helpful. There are two types of assessment. اب یہ کہہ رہی ہیں, پہلے جب ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ اور سمیٹیو اسیسمنٹ کی بات کر رہے تھے تو وہ پیڈاگوجسٹ بول رہے تھے, اب میتھمیٹیشینز بول رہے ہیں. فارمیٹیو اینڈ سمیٹیو. فارمیٹیو اسیسمنٹ انفارمز لرننگ and is the essence of assessment for learning, اور capital A assessment اور 4 نمبر اور اس کے بعد capital A assessment A capital for learning. 3 حروف کا انہوں نے یہ ایک بنا لیا شارٹ ہینڈز کا. Formative assessments are used to find out where the students are in their learning. یہ خاص طور پہ یاد رکھیں. So that teachers and students can determine what they need to know next. The purpose of summative assessment, in contrast, is to summarize a student's learning, to give a final account. آخری فیصلہ سنا دو. آپ میتھ نہیں کر سکتے, پہلے ہفتے کے اندر ہی آخری فیصلہ سنا دو. A final account of how far a student has gotten as an end point. One problem in the United States is that many teachers use summative assessment formatively. That is, they give students an end score or grade when they are still learning the material. شروع میں ان کو گریڈ بالکل نہ کریں, ان کو سوئسائڈ کرنے پہ مجبور نہ کریں. آگے یہ کہتی ہے, in mathematics classrooms, teachers use summative tests weekly and then move on to the next subject without waiting to see what the tests reveal. آپ نے ٹیسٹ تو لے لیے, لیکن وہ ٹیسٹ آپ کو کچھ بتا رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی بالکل یہی حساب کتاب تھا اسکول کے اندر کہ صرف 4 کوئزز لینے کی ضرورت تھی, سے زیادہ بھی لے سکتے تھے, لیکن کوئز مارک کرنا پڑتا ہے تو 4 کی شرط تھی کہ منیمم 4 لینے ہیں.
وہ لے لیے جاتے تھے یا نہیں لیے جاتے تھے. اگر لے بھی لیے جاتے تھے تو مارک نہیں ہوتے تھے. مارک بھی ہوتے تھے تو اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں بتایا جاتا تھا, ان کو اسٹڈی نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ ٹیسٹ میں اسٹوڈنٹس کی کون سی ویکنیسز کا اشارہ کر رہے ہیں. ان کو اسٹڈی نہیں کیا جاتا تھا, اور یہ چیز بغیر ٹیکنالوجی کے کبھی نہیں ہوگی. تو بالکل وہی باتیں ہو رہی ہیں ناظرین یہاں پر. یہ کتاب بتا رہی ہے کہ امریکہ کے اسکولز میں کیا کچھ ہوتا ہے جب بھی وہاں پر میتھس کی انگزائٹی اتنی زیادہ ہے. وہی کچھ ہوتا ہے جو ہماری یونیورسٹی میں ہو رہا تھا. ان A4 لرننگ, A4 مطلب assessment for learning, students become knowledgeable about what they know, what they need to know, and ways to close the gap between the two. یہ ہے ایک بنیادی فرق. بہت آسان سی چیز ہے لیکن یہ بنیادی فرق. وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ. انہیں کہاں جانا ہے؟ وہ جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے وہاں جانے کے لیے ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے. اتنی سی بات ہے صرف. اسٹوڈینٹس آر گیون انفارمیشن اباؤٹ دیئر فلیکسیبل اینڈ گروئنگ لرننگ پاتھ ویز. گروئنگ لرننگ پاتھ ویز, یہ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں. گروئنگ لرننگ پاتھ ویز. جیسے کوئی راستہ نہیں ہوتا پہاڑ پہ جانے کا, کنویں پہ جانے کا, یہ ایک راستہ ہے. وہ راستہ بتانا ہے آپ نے ان کو, ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کر جانا, صرف راستہ بتانا. That contributes to their development of a growth mathematical mindset. Assessment for learning can be thought of as having 3 parts, جو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں آپ سے. پوری کتاب کا وہ کہتا ہے لب لباب. یہ جو بڑے لوگ کتابیں لکھتے ہیں نا, یہ اپنی پوری کتاب کی سمری 3 یا 4 سینٹنسز میں بتا دیتے ہیں کہ اس پوری کتاب کا مقصد یہ 4 یا 3 سینٹنسز ہیں. یہی فرق ہوتا ہے ایک بڑے لکھنے والے میں اور ایک چھوٹے لکھنے والے. اور وہ اتنا سمپل ہے وہ کانسیپٹ, میں نے ابھی آپ کو بتایا, لیکن دوبارہ ری انفورس کروں گا میں اس کو. پہلی بات, کلیئرلی کمیونیکیٹنگ اسٹوڈینٹس واٹ دے ہیو لرنڈ. اور یہ اسیسمنٹ کے تھرو ہی پتہ چل جائے گا. گریڈنگ نہیں کر رہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا چیزیں واقعی لرن کر لی ہیں, اور پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اس کو ہم نے اپنے اسکول میں ٹیکنالوجی کے ساتھ کس طرح امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں ڈسکس کریں گے. بڑے مزیدار ریزلٹس آپ کو دکھائیں گے. ہیلپنگ اسٹوڈینٹس بیکم اویئر آف ویئر دے آر ان دیئر لرننگ جرنی اینڈ ویئر دے نیڈ ٹو ریچ. Giving students information on ways to close the gap between where they are now and where they need to be. یہ اس کتاب کا ناظرین لب لباب ہے. اور یہی ایک ٹیچر کا یا ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کا کہ وہ یہ ایشور کرے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, یا ایک ڈین کا جیسے میں ہوں یہ ایشور کروں کہ ہر کلاس روم میں یہ چیز ہو رہی ہے. دی اپروچ از کالڈ اسیسمنٹ فار لرننگ رادر دین اسیسمنٹ آف لرننگ. یہ ایک اور اس نے اسیسمنٹ فار لرننگ, اسیسمنٹ آف لرننگ, بیکاز دی انفارمیشن ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس گیٹ فرام assessment for learning helps teachers make their instruction more effective and help students learn to the greater extent possible. جبکہ assessment of learning صرف ان کو گریڈز بتا دیتی ہے, ان کو یہ نہیں بتاتی کہ ان کو وہ یہاں پہ ہیں, ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے, یہاں سے یہاں پر جانے کی گروتھ پاتھ ویز کیا ہیں. اتنی سی بات ہے. چلتے ہیں اگلے موڈیول میں.